یہ لے جی، یہ جھوٹ نمبر کتنا ہے؟ جی جھوٹ نمبر کتنا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 205 205 ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 200۔ تو یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے؟ ہاں بھائی ابھی بہت اپنے ایمان کی، ہر انسان اپنے ایمان کو بچائے، کیونکہ ابھی اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت میں جتنے وہ عالم ہیں سب حق پر ہیں، ایسا نہیں ہے جو دیوبند میں عالم ہے سارے حق پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے علماء اگر دیکھا جائے نا تو بخاری سے بہت سی حدیثیں جو ہے نکالی گئی ہیں، مصنف عبدالرزاق سے جو ہے حدیثیں نکالی گئی ہیں۔ اگر آپ جو ہے پہلے پرانی جو بخاری ہے اور مصنف عبدالرزاق اگر پرانی جو کتاب جو ہے عربی میں ہے، اگر عبارت اگر لائبریری سے نکالتے ہیں تو آج کے آپ صحیح بخاری اور عبدالمصنف الرزاق کا دیکھیں گے تو کافی حدیثیں یہ لوگ نے غائب کیے ہیں، اہل حدیثوں نے اور بھی تو نہیں، جماعتوں نے۔ آپ جو ہے وہ آپ اہل حدیثوں سے جو ہے وہ کتاب نہ لیں، آپ اہل علم سے کتاب لیں۔ آپ آئے، آپ کو میں علماء دیوبند کی کتابیں دکھاتا ہوں۔ آج سے یہ دیکھیں، یہ کتاب جو میں نے کھولی 8 سے 95 سال پرانی کتاب ہے، 95 سال پرانی کتاب ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، آپ لیکن کیوں نہیں آتے؟ آپ آئیں، میں آپ کو کہہ یہ رہے دیکھیں، ہر چیز آپ کے سامنے ٹھیک کھول ہے۔ کے رکھوں گا۔ اصل میں کیا ہے، کچھ جو ہے میں علماء دیوبند کا کتاب پڑھتا ہوں، جی لیکن کچھ علماء دیوبند کے کتابوں میں بہت سے عبارات غلط ہیں، اس وجہ سے وہ میں کتاب ابو نہیں حسن صاحب پڑھتا۔ اوپر آئیں پلیز، ابو حسن بھائی اوپر آئیں، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ابو یہ حسن بھائی سب اوپر آ گئے۔ بہت سی عبارات جو ہے غلط ہیں، تو تو اس لیے ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معمور من اللہ ہے یا معصوم من اللہ ہے یا معصوم عن الخطا ہیں۔ ہم نے کبھی جو جی ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اس طرح ہیں۔ بے شک غلطیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نبی ہے یا مہدی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح ہے، اس طرح ہم نے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کہی۔ اچھا، جی ہم ابو حسن بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اشرف علی بھائی، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ابو حسن بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ابو حسن بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر، خیریت۔ آپ جی سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ہاں ابو حسن بھائی، ابو حسن بھائی یہ اچھا، یہ مفتی صاحب کتاب، کی جو جی اس کا یہ ذرا ٹائٹل پیج دکھائیے گا ذرا، وہ جو اندر والا ٹائٹل پیج ہے نا جہاں پہ لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ، وہ ذرا دکھائیے گا۔ یہ سامنے کھلا ہوا۔ تھوڑا سا اس کو کریے گا ذرا، زوم کریے گا۔ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بریکٹ، یہ جو کالا سا لکھا ہوا ہے 200 جھوٹ کے نیچے جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مؤلف۔ جی مصنف لکھا ہوا ہے یا مؤلف لکھا ہوا ہے؟ تو تالیف انہوں نے کی ہے نا۔ مؤلف کسے کہتے ہیں؟ مصنف کسے کہتے ہیں؟ مؤلف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ تصنیف کس چیز ہے، کیونکہ تصنیف تو ایک علیحدہ تحقیقی چیز ہے نا۔ جو تصنیف جو وہ خود پوری کتاب لکھے گا، یعنی وہ اپنی تحقیق سے جو میری گزارش ہے کہ یہ سننے والوں کو آپ خود بتا دیں کہ مؤلف اور مصنف اس میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ خود بتا دیں۔ دیکھیں بات مؤلف کی یا مصنف کی ہے ہی نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ فرق بتا دیں، بعد میں وہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ جب آپ بتا دیں گے نا مؤلف اور مصنف میں فرق بتا دیں گے نا، تو وہ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کا انتصاب، میں اپنی اس کتاب کا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مجھے جو ہے وہ آپ وہ جو وہاں پہ انہوں نے مؤلف لکھا ہے نا، مؤلف اور مصنف کا آپ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، تو میرے خیال میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بتا دیں کہ مؤلف اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مؤلف اور مصنف کے جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں چل رہی ہے کہ مؤلف کون ہے یا جو ہے وہ مصنف کون ہے، بات اس کی نہیں چل رہی۔ نہیں اگر آپ اس کا بتا دیتے تو چلو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی سمجھنے میں۔ بات یہ چل رہی ہے
کہ یہ کتاب جو یہاں پر یہ دیکھیں مؤلف ہے نا، مؤلف، ٹھیک ہے، ہم چلے کہہ رہے کہ چلے مؤلف مفتی مبشر ہے، لیکن مؤلف بھی تو مفتی مبشر نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں آپ اصل میں نا معذرت کے ساتھ جی اعتراض آپ کریں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو بتا تو دینا مؤلف اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ اعتراض کریں کوئی بات نہیں، آپ کتنے دن سے کر رہے ہیں نا اعتراض، جی کوئی بات نہیں، آپ کریں، مزید بھی آپ کریں، جی لیکن آپ صرف یہ جو دوست بیٹھے ہیں نا، تو انہیں صرف آپ سمجھا دیں کہ مؤلف اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے، بس اتنا بتا دیں. میں چلا جاؤں گا، آپ پھر بات کرتے رہیے گا، آپ کوئی بات نہیں. مؤلف اسے کہتے ہیں جس نے اپنی کتاب میں دوسری کتابوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہو کہ یہ فلانی کتاب سے میں نے یہ چیزیں اخذ کی ہیں یا یہ چیزیں میں نے لی ہے. اور تصنیف جس کی ہوتی ہے وہ یہ اپنے ضروری نہیں ہوتا شاہ صاحب، اپنا سوری مفتی صاحب، جی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ مؤلف جب اس نے مینشن کر دیا کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ دوسری کتابوں سے لی گئی ہیں، جی تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ یہ ساتھ میں نام بھی لکھا جائے کہ یہ میں نے فلاں جگہ سے لیا. یہ ضروری نہیں کہ جب اس نے لکھ دیا کہ میں مؤلف ہوں، میں نے تو یہ دیگر کتب سے میں نے یہ چیزیں جمع کی ہیں، کہاں پر تو آپ لکھا ہوا یہ کس طرح سے دیگر کہہ کتب سکتے سے؟ ہیں؟ کہاں پر؟ نہیں کہاں پر ہے؟ ایک منٹ کہاں پر ہے؟ مؤلف کا معنی یہ ہے میرا اپنا نہیں مفتی مؤلف کا صاحب. دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہیں پر نہیں لکھا ہوا، کہیں دیکھیں. آپ اچھا چلے آپ کی بات مان لیتے انہوں ہیں. نے پر یہاں پہ مصنف کیوں نہیں لکھا یہاں پہ؟ اچھا ایک منٹ، تو یہی کیونکہ یہاں پر مرزا قادیانی کی باتیں نقل کی گئی ہے نا، مفتی مبشر کی اپنی باتیں تو نقل نہیں کی گئی. وہ کوئی قرآن کی جو ہے وہ کوئی نئی تفسیر تو نہیں لکھ آپ رہا ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ میں اپنی اس کتاب میں، ہاں آپ نے بالکل، خود یہ میں کہا ہے اپنی نا، اس کتاب میں، میں تو اپنی میں اس یہی کتاب میں. جی لیکن میں اس آپ سے لیے یہ کہہ رہا گزارش کر ہوں رہا کہ تھا ابو حسن بھائی میں اس لیے کہہ جی رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کا، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے. یہ کتاب ان کی ہے؟ کتاب تو وہ ان کی بھی نہیں ہے جن کی طرف آپ اس کا انتساب کر رہے ہیں، کتاب تو ان کی بھی نہیں ہے. نہیں کتاب ان کی ہے، کیوں کیا نہیں ہے؟ روحانی خزائن جو ہے، نہیں روحانی خزائن کتاب ان کی ہے؟ نہیں روحانی خزائن کتاب ان کی نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو دیکھیں تو یہاں پھر سے کس بات، تو پہلے یہ دیکھیں کس بات ہے مرزا، یہاں سے بات شروع ہو گئی نا، اب یہ نظر عقیدت شروع ہو گئی. اب یہاں پر یہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اپنا سارا جو لکھ رہے ہیں، تفصیلی آپ کی گفتگو لکھ ساری رہے بات ہیں. یا درست ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابو آپ. حسن بھائی تھوڑا سا وہ سن لے. دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے یہاں تک یہ 1 صفحہ 2 صفحہ، یہ 3 صفحہ، یہ 4 صفحہ، اور یہ یہاں سے پھر دوبارہ کس بات مرزا سے، یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں جا بجا احادیث صحیح اور احادیث متواتر اور صحیح احادیث روایت، صحیح آثار نبویہ کے پرشوق الفاظ اور قابل اعتبار والے اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ ان کی مصنوعی نبوت اور علمی عزت کی ساکھ قائم رہے اور سادہ لو ناواقف مسلمانوں کا طبقہ ان پر پرزور الفاظ سے مبتلا فریب ہو کر قادیانیت کی پرستش کرنے لگے. یہ یہاں پر انہوں نے ساری باتیں ذکر کی ہیں. پھر انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ مرزا قادیانی کے صرف 200 جھوٹ ذکر نہیں کیے، صرف مرزا قادیانی کے 200 جھوٹ ذکر کر کے بات ختم نہیں کی، بلکہ اس کتاب کو آخر تک جو ہے وہ مزید اس میں جو ہے جو انہوں نے مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں کہ بات کاٹ رہا ہوں، انتہائی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب نے کسی دوسرے کی کتاب چرا کے جی تو اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو چھاپا ہے، بالکل. ایسے یہی آپ الزام لگا رہے ہیں نا؟ یہ دیکھیں میں اپنی اس کتاب میں یہاں سے ایک منٹ ذرا موقع دیں. جی تو پھر شاہ صاحب کو وہاں پہ مؤلف نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ مؤلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب کے اندر دیگر کتب سے لے کے چیزیں تو شامل کی جاتی ہیں، وہ بندہ اپنے آپ کو مؤلف کہتا ہے کیونکہ اس نے دیگر کتب سے وہ چیزیں لی ہوتی ہیں. اگر شاہ صاحب نے یہ چوری کی ہوتی، ایک منٹ ذرا مجھے بات مکمل کر لینے تھے، پھر آپ گفتگو کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے اعتراضات کرنے ہیں، آپ نے کیونکہ ادھر ہم آپ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کے کابرین پہ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. لیکن یہاں پہ آپ شاہ صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ شاہ صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کریں. آپ نہیں آپ نے یہ نہیں کہا. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کے پاس کتنی دفعہ آیا ہوں، لیکن آپ نے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. آپ نے لیکن میں تو وہاں پر میرے پاس ابھی آپ کو ریکارڈنگ سناؤں،
ابھی یہیں سے جو ہے وہ آپ کو نہیں مفتی صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جس بندے کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ کہاں پر انجینئر مرزا کی طرح چھپا ہوا بیٹا ہے؟ انہوں نے آج ٹائٹل لگایا ہوا تھا نا کہ نہیں مفتی یہ صاحب کے باہر کیوں چیلے جو نہیں ہے آ اس کا جواب رہا؟ اس دیں میں اور یا انجینئر مرزا اس میں طرح۔ فرق کیا رہتا ہے؟ اچھا چلیں یار، مجھے اسم ذرا مفتی صاحب سے مبشر میں بات کر لینے دیں اور بھئی، آپ انجینئر مجھے مرزا بات کر میں لینے دیں، فرق کیا رہتا ہے کہ مجھے بات کر مبشر لینے دیں۔ پوری زندگی وہ یہ چیختا دیکھیں رہا 205 اصل میں انجینئر بات میرے سامنے دیکھیں نہیں آ 205 رہا، یہاں پر پورے ہو گئے نا۔ اب انجینئر یہ دیکھیں باہر 1 نہیں 2 آ رہا، یہ دیکھیں انجینئر جو ہے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے، وہی یہ کام 2 اسم مبشر نے بھی یہ شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں اچھا یہ مفتی صاحب، آپ نے خود بیان ابھی کر دیا کہ مؤلف اس بندے کو کہتے ہیں جس نے دیگر کتب میں سے چیزیں لے کے تو ان کو ایڈ کیا ہو کسی کتاب کے اندر۔ بالکل جی تو بالکل۔ اب آپ کا اعتراض کدھر گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے نام سے کتاب چھاپی ہے۔ تو یہ اپنا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنا نام نہیں ہے۔ انہوں اچھا نے میں اس پر مؤلف اپنا ظاہری نام بات ہے، لکھ انہوں نے کہا دوں، میں مؤلف ہوں۔ اچھا میں اس پر اپنا انہوں نے نام تو لکھ لکھا کر ہے کہ میں اسی مؤلف کتاب ہوں۔ پر نہیں مفتی صاحب دیکھیں اسی مؤلف کتاب بھی پر ایک مسٹر منٹ ابیار ایک مؤلف بھی تو مفتی مبشر نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے جمع نہیں کیے۔ اس نے دیکھیں یہاں سے یہ 205 1 سے لے کر 205 جھوٹ یہاں پر میرے جو ہے محترم مفتی صاحب، میرے یہاں پر محترم ذکر ہے۔ میرے ابو محترم حسن بات بھائی سنیں مجھے کہ صرف 2 منٹ وہ دیں۔ جو ہیں ٹانڈوی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جی تو مرزا کی کتاب سے یہ چیزیں لی ہیں نا۔ جی تو وہ انہوں نے اصل بھی تو مرزا مؤلف تو کی وہ ہے کتب نا، سے یہ پھر چیزیں اصل۔ لی ہیں نا۔ اچھا آپ میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں 1 منٹ۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی جو ہے وہ کتابوں سے لے کر جو ہے وہ یہاں پر چیزیں نقل کی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کو یہاں پر نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہو کہ مفتی مبشر نے یہاں پر مؤلف لکھا ہے، تو مفتی مبشر کو اپنے نام سے کتاب کی مشائع کرنی پڑی جب مؤلف موجود ہے، اصل مؤلف کا نام جب موجود ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جہاں پر جس ترتیب سے 1 سے لے کر 205 جھوٹ تک جس ترتیب سے 1934 میں کتاب لکھی گئی ہے، اسی ترتیب سے مصنف مفتی تو مبشر نے یہاں پر 1 سے لے کر 200 جی مفتی صاحب یہ کوئی اتنا بڑا الزام نہیں ہے، یہ آپ بلا جی نہیں الزام کی بات نہیں ہے، الزام کی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ترتیب سے 1 سے لے کر 205 جھوٹ تک یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، مفتی مبشر نے بھی اپنی کتاب میں 1 سے لے کر 205 جھوٹ تک اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نمبرنگ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی جو ہے وہ حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب میں بعین بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کہتے آواز آ رہی ہے یار مفتی صاحب جی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی دیکھیں کتاب کہ 2015 میں فورم پر بھی ڈالی گئی تھی ایک منٹ یونیکوڈ یار میں۔ اس کو وہ بھی دکھا دوں، یہ دیکھیں ایک فورم بھی منٹ شاہ نہیں صاحب کا یہ ہے، تو وہ فورم بھی فورم شاہ پر صاحب کا ہے، 2015 میں ڈالی گئی تھی۔ یہ دیکھیں یہ وہ کون ہے؟ فورم بھی شاہ صاحب کا ہے، یہ شاہ صاحب کا فورم ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں نہیں تو چلا کون رہا ہے؟ یہ دیکھیں چلا کون رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں کہ کس چیز کو کون چلا رہا ہے؟ میں آپ کو دکھا دوں یار کون چلا رہا ہے، 1 منٹ میں آپ کو دکھا دوں کون نہیں چلا رہا ہے۔ وہ محدث فورم ذرا ہے میری جو بات سنیے گا محدث تھوڑی سی۔ فورم۔ یہ اس بات کی محدث نہیں، فورم یہ کی والا بات کر رہے ختم ہیں، نبوت، اس کی نہیں، اس کی بات کر رہے ہاں ہیں۔ ختم نبوت، ہاں یہ شاہ یہ صاحب نام کا ہی کیا فورم ہے۔ ہے؟ یہ نام کیا ہے؟ یہ نام کیا ہے؟ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ کیا نام لکھا ہے؟ نام دوبارہ پڑھیں نا، کیا بتائیں لکھا آپ ہوا ہے؟ بتائیں نا۔ محمد اسامہ، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کیا رکن لکھا ہوا ہے؟ ختم نبوت فورم، نہیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ختم یہ نبوت محمد اسامہ حفیظ۔ ہاں اوپر آپ کے بیٹھے ہوئے محمد اسامہ حفیظ محقق کے دوران علامہ محمد اسامہ حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب 2023 14 جولائی میں یہاں پر اپلوڈ کی ہے، دجال قادیان کے تعاقب میں۔ میں نے تو آپ کا انکار کیا ہی نہیں، کسی بات کا انکار کیا ہی نہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا جو اعتراض ہے وہ آپ کا اعتراض باطل ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں لکھا کہ میں مصنف ہوں۔ نہیں بات تو مصنف کی ہے ہی نہیں نا، دیکھیں بات یہ اعتراض تھا، نہیں بات مصنف کی نہیں ہے، بات تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مصنف نہیں لکھا، انہوں نے اپنے آپ کو مصنف لکھا ہے ابو حسن بھائی، انہوں نے اپنے آپ کو مصنف لکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مصنف لکھا ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں
मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ मोहतरम है कि आपका अच्छा इतराज चले की ये बातें छोड़ हैं। ले अबू ये हसन, देखिए, अब एक सेकंड मुफ्ती ये साहब, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं नहीं मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये मुअल्लिफ और मुसन्निफ का ये चक्कर छोड़ दे। आप सीधा साधा ये एतराफ़ करते हैं कि मुबशिर ने अब वो मुझे चीज़ बताएं, उठाई है। अब मुझे एक सेकंड, बताएं, नहीं नहीं, अब मुझे मुझे सवाल बताएं करने उस्मान देना, साहब, एक मुख्तार सेकंड। उस्मान साहब छोड़ें इस मौजू को छोड़ें। अबू अब मुझे हसन साहब, बताएं कि आप मुअल्लिफ कब आ और रहे हैं मुसन्निफ और को छोड़ आपने, दे। एक मिनट ज़रा बात एक सुने, सेकंड यार, मेरी सुन बात तो सुने। लो। ये जो मुबशिर ने ये किताब छापी है अपने नाम से, चाहे वो मुसन्निफ है मुअल्लिफ है, हू बहू यही काम पहले हुआ है, देवबंदियों ने किया है या नहीं? मेरा भाई जब उन्होंने मुसन्निफ लिखा ही नहीं जब खुद को, मौजूद उन्होंने था लिखा ही ये नहीं नहीं कहा काम, नहीं नहीं, मुसन्निफ को, देखें, और सीधा आपको सीधा मैंने वो आपको लिखा ही नहीं चीज मैं कहा, मुसन्निफ उठाकर हूँ इस किताब कॉपी का। पेस्ट कर ले, तो देवबंदियों को तो आप सुबह और शाम गालियां निकाले, उनकी किताबें भाई अगर चोरी करके उन्होंने अपने नाम खुद से को शाया कर रहे मुसन्निफ हैं। अगर लिखा ये है ना, कौन सी अगर आपकी उन्होंने दीनी खुद, खिदमत है? ये कौन सा आपका सुन इस्लाम लें, के लिए खिदमत है? ये कौन सा सुन लें ना, खत्म नबूवत का काम है कि सुन लें, देवबंदियों की किताबें उनके उनके सुन उनके लें ज़रा, शागिर्द है जिन पर आपके आला हजरत साहब ने फतवे कुफर लगाया है, सुन लें उनकी ज़रा, किताबें चोरी करके सुन अपने लें, नाम से शाया करते हैं। जी ये जी, चीज सुना तो सुन लें ज़रा 1965 में पहले से शाया शुदा बोलने है, दे भाई, देवबंदियों बोलने ने दे। भाई शाया सुन किए। लें ज़रा, सुन लें ज़रा, सुन लें ज़रा, कुफर के जी फतवे तो जनाब आपके नहीं अकाबरीन के नहीं ऊपर छोड़े, हैं। ये एक मिनट, 1935 में ये चीज उज़ैफी शाया भाई, हुई उज़ैफी भाई है। आप क्या कह रहे हैं? उज़ैफी भाई आप क्या कह रहे हैं? अब अबू हसन भाई क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अबू हसन भाई, ये जो मिर्ज़ा कादियानी के 200 झूठ जमा करना, इसे तहकीक समझते हैं या नहीं समझते? बिल्कुल सर, तहकीक है, मैंने कब इनकार किया है? इनकार किया ही नहीं मैंने। सही। अब एक तहकीक नूर मोहम्मद सहारनपुरी ने की है, उस तहकीक को बिल्कुल ठीक। अपने नाम से शाया करना, ये ख़यानत है या नहीं? मोहतरम है, मैंने यही आपसे काम ये मुफ्ती पहले साहब ने कहा किया, है कि यही ये हमारा एतराज़ है। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है कि शाह साहब ने अगर तो इसको मुसन्निफ लिखा है कि मैं इस किताब का मुसन्निफ हूँ, मैंने तो फिर अबू आपका हसन भाई, इतराज़ आपने बनता है। मुसन्निफ और मौलिफ की जी जी, तारीफ सुनी नहीं मुझसे, आपने सुनी नहीं मुझसे। चलिए आप आपने अभी कर दें मौलिफ, ना, आप अभी कर दें, आप आप अभी कर देखिए, दें, तारीफ कर दें। मैंने, मौलफ़ का इतलाक़ जो है ना मुफ्ती साहब, जी जी प्लीज़, अबुल हसन भाई, ये जो मौलफ़ है ना, ये मजाजी तौर पर मुसन्निफ़ के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और आजकल किताबों में मुसन्निफ़ मौलफ़ ये हम माना इस्तेमाल हो रहे हैं, और मौलफ़ ऐसे मजाजी मानों में मुसन्निफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मुफ्ती साहब ने इसे किस तौर पे लिखा है, उनकी अपनी वीडियोज़ के अंदर पूरी वीडियो इसके ऊपर मैंने मुफ्ती साहब ग्रुप में भी लगाई है, उसमें वो कहते हैं ये हमारी किताब है। वो अपनी किताब किस सूरत में कहते हैं, तसनीफ़ की सूरत में कहते हैं या तालीफ़ की सूरत में कहते हैं, जिस सूरत में भी कहते हैं ये ना इनकी तालीफ़ है और ना तसनीफ़ है, ये नूर मोहम्मद सहारनपुरी की तहकीक है, उनका सारा काम है। तो हर सूरत में मुफ्ती साहब ने गलत किया। देखिए मेरी बात सुने, आप अपने नज़रिए से जो आप सोच रहे हैं ना, आप सही सोच रहे होंगे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के ही झूठ इसके अंदर उन्होंने शाया किए हैं ना, ये तो नहीं उन्होंने किसी और के झूठ शाया किए हैं। ख़त्म नबूवत की नीयत से ही किताब छपी है ना, ये वाली किसी और नीयत से नहीं तो नहीं तो ये छपी। काम हम कह रहे हैं कि ये ख़त्म काम तो नबूवत हम के हवाले से नहीं, ये काम तो हम करके गए हैं ना, ये तो हमारा काम है ना। हमारे देवबंदियों के काम पर अपना लेबल क्यों अच्छा लगाते चले हैं आप लोग? चले चले मेरी अबुल बात हसन सुन भाई, लें, मेरी बात सुन लें। मुझे मुफ्ती साहब पे कोई इतराज़ नहीं था। ये मुफ्ती साहब की किताब जिस वक़्त आई थी ना, मेरे पास 2 नुस्खे मुफ्ती साहब ने भेजे थे। मुझे जिस दिन ये किताब मिली उसी दिन पता चल गया था कि मुफ्ती साहब ने नूर मोहम्मद सहारनपुरी रहमतुल्लाह की किताब को लिया है, क्योंकि मेरे पास एहतसाब भी थी और ज़ेर मुताला भी थी, दोनों किताबें। देखते ही अंदाज़ा हो गया था क्या सूरत हाल है, लेकिन इतराज़ नहीं किया। आपने उस लेकिन फिर वक्त मुफ्ती साहब ने, खामोशी क्यों इख्तियार किया? आपने क्यों जी इख्तियार की मैं खामोशी? वजह बताता हूँ। वजह यही है कि मुफ्ती साहब, चूँकि ये ख़त्म नबूवत के नाम पे से शाया हुई थी, हमारा चलो काम है नहीं है वो अलग बात है, ये हो गया काम ख़त्म नबूवत की खिदमत है, रद्द कादियानियत है। लेकिन फिर जब मुफ्ती साहब की जानिब से उन्हीं उलमा को जिनकी ये खिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं, जो जिनकी तहकीक पर आज तक ये चल रहे हैं, उन्हीं को काफिर कहा गया, उनके अकाबिर को गालियाँ दी गई। तो फिर ये हमारा इतराज़ है मुफ्ती साहब कि अगर आप हमें गालियाँ भी देते हैं तो फिर कम अज़ कम ऐसा करें कि तहकीक तो अपनी पेश करें ना, फिर हमारी तहकीक को अपने नाम से तो शाया ना करें कम अज़ कम। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आपने अच्छी बात की कि भाई आप उस वक़्त खामोश इसलिए रहे
کہ کتاب یہ چھپی ہے تو چھپی تو یہ ختم نبوت کے مقصد سے ہی ہے، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور فری یہ شاہ صاحب اس کتاب کا کوئی پیسہ نہیں لے رہے۔ شاہ صاحب نے کبھی بھی اس کتاب کا کسی بندے سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ میرے پاس پروف ہے کہ شاہ صاحب کو پیسے آئے ہیں باہر مفتی سے، صاحب ایک میرے منٹ پاس پروف مجھے ہے۔ موقع دے دے، مجھے نہیں، موقع دے دے انہی بات کرنے کا، کتابوں پلیز کے کور پیجز مجھے پر موقع لکھا دے دیں، ہوتا ہے اگلی مجھے کتاب موقع یہ دے آ دیں، رہی ہے، چندے لاؤ، مجھے پیسے لاؤ، مجھے موقع دے یورپ دیں والے بات کرنے پیسے کا۔ بھیجو۔ آپ کس طرح کہہ عثمان بھائی سکتے ہیں ایک کہ منٹ اس کے موقع دے پیسے دیں، نہیں لیے؟ عثمان بھی ایک منٹ موقع دے دے بات کرنے کا، ایک منٹ موقع دے دیں میرا بھائی، ایک منٹ موقع دے دیں۔ بات ایسے ہے کہ شاہ صاحب پیسے ان لوگوں سے منگواتے ہیں، اگر کسی بندے نے ابراڈ اگر کتاب منگوانی ہو نا تو اس پہ اگر جو خرچہ آتا ہے نا 4-5 ہزار خرچہ آتا ہے نہیں، تو یہ وہ بھی شاہ صاحب نے جھوٹ ہے۔ منگوایا سامنے ہوگا۔ ہیں نہیں، بالکل غلط بیان ہے۔ دردمند یار بات مخیر حضرات متوجہ ہوں، ہماری نئی کتاب ختم نبوت کورس چھپنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ کتاب کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شاہ صاحب جی۔ ذرا اچھا حضرت موقع تو دیں شاہ بات صاحب، کرنے کا، جی موقع ابو تو دیں الحسن بات بھائی، کرنے کا۔ یہ ابو الحسن بھائی، یہ کتاب جو شائع ہوئی تھی نا قادیانی کلمہ، اس کے 2 نسخے میں نے منگوائے تھے، اور مولوی احمد رضا کے سر پہ قرآن رکھو میں نے اسے پیسے بھیجے تھے ان کے، اور باقاعدہ مجھے مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مولوی احمد رضا سے رابطہ کرو، جو پہلے نظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم تھا، آپ ہو پتہ نہیں کیا۔ سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں، رضا بھائی وہ جو ہیں احمد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے آپ سے پیسے لیے ہوں، لیکن شاہ صاحب نے کبھی بھی میں نے خود شاہ صاحب سے کتابیں لی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے شاہ صاحب سے کافی کتابیں لی ہیں، شاہ صاحب نے میرے سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد حضرت رسول میں نے بھی اللہ، لی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لی ہیں، میں نے پیسے دے کے لیے۔ وہ آپ نے اپنی خوشی سے پیسے دیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پیسے دیے۔ کیا نہیں، بدلے شروع ہو میرے ساتھ میری بات سنیں، میرے ساتھ اور بھی ختم نبوت کے مجاہد تھے، میرے ساتھ اور بھی ختم نبوت کے مجاہد تھے، ان کو بھی شاہ صاحب نے کتابیں دی ہیں، کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ یہ میں آپ کو حلفاً کی بات بتا رسیدیں دکھا دوں ابو حسن بھائی، 85 ہزار والی رسیدیں دکھا دوں؟ میرے بھائی وہ تو جب کتاب چھپنی ہے تو پیسوں سے چھپنی ہے، وہ تو پیسوں سے چھپنی، فری تو نہیں چھپنی۔ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ پیسے لیتے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ کتاب جو ہے وہ پیسوں سے چھپنی ہے۔ نہیں، جب اس کی چھپائی ہونی ہے، جب اس کی چھپائی ہونی ہے، اس کے بعد انہوں نے کتابیں فری تقسیم کرتے ہیں، وہ پیسے نہیں لیتے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، وہ خادم رضوی صاحب کا جو نمبر چھپا تھا ان کا رسالے کا، وہ بھی باقاعدہ میرے پاس پڑا ہے، 2,000 میرے سے نہیں پیسے لیے، 2,000 کا میرے خیال سے، اللہ کی قسم میرے پاس پڑا ہے، میں دکھا دوں آپ کو، ابھی میں کیمرہ آن کر کے دکھا دوں آپ کو۔ نہیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی ابو حسن صاحب، آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ رشتہ دار تو نہیں ہوں، میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں۔ آپ تو مبشر کے گروپ کے ہیں نا، اسی کے سرکل کے ہیں، ان کے لیے چندے بٹورتے ہیں، ان کے لیے یہ تشہیری پیغامات چلاتے ہیں، تو آپ کی بات تو معتبر نہیں ہے نا۔ 1 روپیہ بھی نہیں ایک سیکنڈ، آپ ہو گئے، جو دوسرے لوگ ہو گئے، تو یہی کام تو آپ ان کے لیے کرتے ہیں۔ وہاں پر برطانیہ میں جو کاشف چودھری بیٹا ہوا ہے، ابو حسن بھائی، اگر میں آپ کو ریکارڈنگ سنا دوں کہ اپنا ٹک ٹاک لائیو پہ مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ جو 3 کروڑ کا خرچہ میرے مدرسے پہ آ گیا ہے اور مجھے پیسے جو ہے وہ آپ بھی کچھ کیجئے گا، تو اگر وہ ریکارڈنگ آپ کو باقاعدہ لائیو مدرسے تو فری بنتے نہیں نا میرا بھائی، ابھی وہ مدرسہ ان کا چل رہا ہے، آج تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، مدرسے فری تو نہیں چلتے۔ نہیں تو پھر وہ جب مدرسے بناتے تو اس پہ آپ کو وہ کال ریکارڈنگ بھی سنا دوں جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انگلینڈ بلاؤ یار، مجھے پاکستان سے نکالو، وہاں پر مدرسہ بنا کے مدرسے کے نام پہ جو پیسہ 3 کروڑ روپے جمع کر کے اور اس پہ پھر جو ہے لندن کی طرف نکلنا، ہاں تو یہ کون سا جو ہے وہ قوم کا پیسہ لوٹ کے، اور انہوں نے نکلنا ہوتا تو ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کال ریکارڈ سناؤ، کال ریکارڈنگ سناؤ، نہیں کال ریکارڈنگ سناؤ، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں، مشکل اور آسانی کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ پھر لوگوں کو ترلے کیوں کرتے ہیں کہ مجھے نکالو یہاں سے، جب مشکل نہیں ہے۔ 50-60 لاکھ روپے انسان کے پاس ہو، اچھا، مبشر کے پاس 50-60 لاکھ روپے ہیں، ایک سیکنڈ مسٹر اے بی آر، ایک سیکنڈ، یہ ابو حسن صاحب مبشر کے پاس 50-60 لاکھ روپے ہیں یار، اب میں ان کا بینک بیلنس کے بارے میں تو نہیں میرا بھی جانتا۔ ذریعہ انکم کیا ہے اس کا؟
میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں نا کہ بھائی مجھے کیا پتا، میں کوئی ان کا پارٹنر تو نہیں ہوں ایک کاروبار کے طرف اندر آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نکلنا مشکل نہیں ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مدرسے آپ فری بھائی چلتے آج نہیں، کے ایک دور طرف میں آپ کہتے ہیں 50-60 کہ لاکھ روپیہ، کتابیں فری بانٹ بات رہے ذرا ہیں، سن ایک لیں، سیکنڈ ہے بیار، چلے بات ایک سن لیں نا۔ طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے مالی معاملات آپ کو پورے پتہ ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا رشتہ دار نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو انہوں نے معتبر اداروں سے کام کروایا ہے، تو یہاں پر تو تقریباً ان کے لگے ہیں 20 سے 22 ہزار پاؤنڈ لگے ہیں، اور 20 سے 22 ہزار پاؤنڈ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب دیکھیں نا، آپ بھی تو ایجنٹی کر رہے ہیں نا، اب آپ لوگوں سے ویزے لگوانے کے پیسے لے رہے ہیں، دیکھیں نا آپ بھی کوئی درست کام تو نہیں نہ کر رہے، یہ پاکستان میں جرم ہے، پتہ نا آپ کو؟ ویزا لگانے کے پیسے، ہاں میں نے نہیں، تو آپ ایجنٹی کر رہے ہیں نا، ویزے لگوانے کی ایجنٹی کر رہے ہیں، ایجنٹی کھا رہے ہیں، تو یہ بھی تو جرم ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ نہیں میں پاکستان نے میں ایجنٹی یہ اگر دیکھیں، آپ کے بارے میں ایک ایف آئی منٹ، اے کو پتہ چل جائے، جی اور یہ جی ابھی آپ کی کسی نے ریکارڈنگ اگر کر لی ہوئی، ابو کسی نے حسن اگر کر صاحب لی یہ ہوئی بچوں ریکارڈنگ، کی نہیں کر لیں باتیں چھوڑ یہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں یہ جہاں پر ریکارڈنگ بیٹھا اگر ہوں آپ نا، کی کسی نے یہ کر جہاں لی پر، ہوئی نہیں ابو یار حسن بات سنو ابو ایف حسن آئی اے کو بھائی، کل کو یہ آپ کی بچوں شکایت کی اگر باتیں کر دی چھوڑ کسی رہے نے، ہیں۔ یہ اور اگر باتیں جو آپ ہے وہ، انگلینڈ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کی کمپلین وہاں پہ اداروں میں کر جی دے کہ بھئی جی یہ جی اچھا بندہ کیا ایجنٹیاں کھا رہا ہے، یہ لوگوں کو باہر لے کے جا رہا ہے، جی بالکل کیا بھائی آپ کو نہیں بالکل کر پتا، دے، ابابیل صاحب بالکل کر دے، وہ یو کے میں بالکل بیٹھے کر ہیں، دے، وہ یو کے بالکل میں کر بیٹھے دے۔ ہیں، ان کو میں پوچھیں کہ خود اس کی یو کے میں سزا ہے بیٹھا وہاں پہ ہوا یہ ہوں، نہیں ہے۔ میں خود بالکل، یو یہ کے میں دیکھیں، ایک یہ سیکنڈ 20,000 پاؤنڈ کتنا بنتا ہے؟ مسٹر ایبیار 72,42,398 بنتا ہے، ہاں 72,42,398 ابو حسن، میں میں خود یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کرنا ہے کر لے آپ کے جی مبشر نے دیکھیں نا، ترلے کی اپنا ہے، ہمیں ترلے کی ہے، بھائی آپ کے ابو حسن، آپ کے مبشر نے ترلے کی ہے، تلوے چاٹنے کی 22,000 پاؤنڈ کوشش لگے۔ کی ہے کہ مجھے نکالو یہاں سے، نکالو یہاں سے، نکالو یہاں سے۔ اچھا عثمان صاحب، یہ ساری آپ نے بڑھاس نکال لی ہے نا، چل رہا ہے تو میرے اب خیال مجھے میں کوئی بتائیں 70 کہ سے وہ 80 جو کے آپ نے درمیان۔ بخاری، آپ کے بڑوں نے جو بخاری پہ جھوٹ بولا ہے، سن لے اس کا جواب کب دیں گے؟ بخاری پہ جھوٹ بولا ہے؟ بخاری پہ جو اچھا جھوٹ بند مفتی ہے آپ کے صاحب بڑوں نے، مجھے 2 اجازت دیں، کتابوں کے ابھی اندر نا جھوٹ بند جی ہے، جی ابھی گفتگو کسی اور بخاری طرف جا رہی ہے، پھر بخاری کے یہ انشاءاللہ سن اوپر لے، دو کتابوں کے اندر بخاری پہ جھوٹ بند ہے کہ اچھا ہاذا جی، خلیفۃ اللہ مہدی، یہ جو اچھا جی، حدیث جھوٹی حدیث مرزا قادیانی نے بھی اپنی روحانی خزائن جی، میں لکھی ہے، یہی اچھا جی، حدیث آپ کے بڑوں نے وہ لکھی ہے، اچھا جی، بخاری کے اوپر جھوٹ بند ہے، اور یہ اچھا بتائیں جی، مجھے، یہ کون سی بخاری کے کون سے نسخے کے اندر یہ حدیث ہے، بتائیں مجھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بڑی زبردست یہ بات ہے۔ بخاری میں حدیث نہیں۔ ٹاپک چینج نہیں، نہیں، پہلے میں ٹاپک یہ نہیں چینج مسئلہ کر ہے، رہا بھائی، آپ کی بات میں نے سن بھی بھائی لی ہے، میں نے لوگوں جواب بھی کے دے دیا۔ حلال کی کمائی اب پر بتائیں، لوگ توڑتے ایک ہو منٹ جی، اب ایک منٹ، بتائیں ایک مجھے منٹ، کہ ابو ہاذا حسن بھائی، خلیفۃ اللہ ابو حسن بھائی، مہدی، جی ابو حسن بھائی دیکھیں، آپ نے بات کی، وہ جو ہے وہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ وہ آپ کے 2 اکابرین ہیں، انہوں نے 2 کتب کے اندر یہ نقل کی ہے، ایک کتاب بتا دو کس نے نقل کی ہے اور کون سی کتاب میں نقل انہوں کی نے ہے؟ کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری کے کچھ نسخوں کے اندر یہ موجود ہے، کون سا نسخہ ہے وہ، ہمیں وہ نسخہ چاہیے۔ اور جناب آپ کہہ رہے ہو کہ بخاری کے کچھ نسخوں میں موجود ہے، آپ نے کہا پہلی وہ بات مجھے بتائیں کہ کس نے کس کتاب میں لکھی ہے، وہ بتائیں مجھے۔ وہ آپ عثمان کے پاس اس دن آئے تھے نا، تو عثمان نے آپ کو نہیں حوالہ تو بھی کیا تھا۔ پھر عثمان کو بلا لینا، آپ ایک طرف بلا لو اعتراض کر رہے عثمان ہیں، کو، دوسری بلا طرف لو آپ کے پاس حوالہ ہی نہیں ہے۔ عثمان کو بلا نہیں، لو، حوالہ عثمان کو موجود ہے، بلا لو، لیکن چلو آپ نے عثمان کو، خود یار کوئی بندہ ہے تو عثمان معذرت کو کے بلا ساتھ، لو، نہیں معذرت کے پھر ساتھ، چھوڑ دے یہ اینی سب۔ بندہ یا نیچے کوئی ابو بیٹھا حسن عثمان پھر کو یہ بلاؤ بات یار، چھوڑ دو، عثمان یا کو تو بلاؤ۔ عثمان کو چلے بلا میں لی، دوسرا موبائل لے کے آتا ہوں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ابھی کوئی جی بات نہیں۔ جی نہیں یا اچھا لے ہوگا کے اگر آپ عثمان کو بلا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس کے پاس حوالہ جات بہت زیادہ ہے نا، پورا مطلب کنٹینر ہے اس کے پاس، تو تھوڑا ہم بھی استفادہ کر لیں۔ وہ آپ کی اس سے بات نہیں ہو سکتی عثمان صاحب، آپ اس کا جتنا کیلیبر پہلے اپنا بنائیں، پھر اس کے بعد آپ اس سے بات کریے گا۔ ہم تو آپ کس کے سے بات نہیں ہو دروازے سکتی پر ہے؟ کھڑے ہوتے کس سے بات ہیں، نہیں ہو ہم تو سکتی ہے؟ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں، کس سے میوٹ کیا بات نہیں ہو جاتے۔ سکتی؟ نہیں، ایک منٹ یار، کس سے نہیں بات ہو سکتی ہے؟ عثمان سے کون سا عثمان؟ عثمان علی رضوی۔ وہ یار وہ تو خود جاہل ہے، اسے تو جو ہے وہ نماز پڑھنی نہیں آتی، اور آپ یہ تو اس سے بات نہیں کر سکتے۔
यहाँ पे नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रही मुफ्ती साहब, नहीं, यहाँ पे एक आप बंदा जो है जो रोजाना के किताबें नमाज हैं, पढ़ने उनकी वाली बात हो चीजें रही उसे है। कौन नमाज आती हो पढ़ने तो की बात बात कर। नहीं हो रही और आप उससे बात नहीं कर सकते। एक बंदे को नमाज नहीं आती और कहते हैं कि ये नमाज की बात नहीं हो रही, यानी कि नमाज तक को बात तो तो यहाँ इनके पे हाँ कोई शे ही मोहतरम नहीं है आप माज़अल्लाह। लोगों के जो इबारतें हैं ना, हाँ, उसको आपके नमाज कुतुब पढ़नी में नहीं जो अच्छा, एक आती। मिनट इबारतें जी, एक हैं, मिनट एक बात मिनट तो एक उसकी मिनट हो ये रही कहता है। है आप लोगों की इबारतें हैं। एक मिनट ये सुने जी। असरीहु ला युकबलु तवील, ये कायदा कुलिया है, कायदा मुसलमा है। मैंने आपको अगर कुत्ते का बच्चा कहा तो वो कुत्ते का बच्चा ये गाली ही समझी जाएगी, मैं इसकी तवील करनी शुरू कर दूं। हुक्म सरी के अंदर तवील नहीं होती। असरीहु ला युकबलु तवील, ये कायदा कुलिया है, कायदा मुसलमा है। मैंने आपको अगर कुत्ते का बच्चा कहा तो वो कुत्ते का बच्चा ये गाली ही समझी जाएगी, मैं इसकी तवील करनी शुरू कर दूं। रहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से 5 और 50 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਜਨਾਬ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰਿਲ ਮਗਦੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲद्दालिन। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਤੇ ਫਰਾਡੀਏ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। एक ना वो कादियानी है इमरान कालू, वो ये तो तकरीबन को 2-2.5 घंटे की ये डिबेट है। वो कुरान पढ़ के तो गलत तर्जुमे उसके कर रहा था, जैसे मिर्जा जूनियर जेल में नहीं कुरान के गलत तर्जुमे करता, तो उस तरीके से ये अगर गलत तर्जुमा करते हैं तो क्या आप भी गलत तर्जुमा करेंगे? जी नहीं, ये उन्होंने लिखा है ना, कादियानियों ने लिखा था, वो पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। कहाँ लिखा चलिए ये मुझे हाँ, आप वो मौका वीडियो दें जब देखेंगे मुफ्ती उसके साहब। जी अब अब मुझे मौका ये दें। बताएं कि अच्छा, मुफ्ती साहब आपने पहले के अपने आपने पहले कहा कि कलिमत सरी क्या था उसका, ला तावीलु लिकलिमत अस्सरीहु ला लिकलिमत युक़बलु सरी तावील, अस्सरीहु ला अस्सरीहु ला युक़बलु युक़बलु तावील। तावीलों के सरी कलमे हाँ में जी, हाँ कोई जी। तावील नहीं होती। हाँ जी। जी अब आप मुझे बताएं कि मुफ्ती साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अब कौन कह सकता है कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा और जी। मैंने कुरान का तर्जुमा नहीं किया। जी अब मुझे बताएं इसमें कलमा सरी कहाँ पे है? कलमा सरी ये, एक मिनट जी आपको सुना दो, एक मिनट। तवील करनी शुरू कर दूं बड़ी बड़ी। ये भी सुन लें। ये तो मैंने सुन ली है ना, आप एक मिनट, वहां एक से मिनट। सुनाए जहाँ से कलमा सरी है। मैंने आपको अगर कुत्ते का बच्चा कहा तो वो कुत्ते का बच्चा ये गाली ही समझी जाएगी। कुत्ते का बच्चा कहा तो कुत्ते का बच्चा गली ही समझी जाएगी। अब आप ये वो नहीं कि कुत्ते का सुनाएं बच्चा कहा है तो जहाँ इस पे वजह से कलमा कुत्ते का सरी बच्चा है। कहा है। एक मिनट, इस वजह से कुत्ते का बच्चा कहा है कि वो मासूम। मुस्तकीम का तर्जुमा क्या करता है वो बताएं बस। जी जी हाँ वो चलाएं, और कलमा सरी आपने सुनाना है, कलमा सरी किसे कहते हैं वो सुनाना है आपने। से 5 और 50 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ मुस्तकीम। जी अब इन्होंने कहा है कि 5 और ये 50 के साथ सिरातल मुस्तकीम, पूरा- इहदिना पूरा- सिरातल पूरा मुस्तकीम वाला जनाब। सुना दे सिर्फ पूरा पूरा ये चलने दे पूरी बड़ी। ਜਨਾਬ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। बस सिरात बस अल्लाज़ीना बस अनअमत बस अलैहिम गैरिल बस रोक दे रोक दे रोक दे मगदूबी रोक दे यहाँ पर। वलद्दालिन। पूरा चलाएं मुफ्ती ना, साहब। पूरा ਉਹਦੇ चलाएं। ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ मुफ्ती ਖਲੀਫੇ साहब, ਆਉਣਗੇ पूरा ਸਾਰੇ चलाएं। ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ दज्जाल ਤੇ फराडिये होਣ। मुफ्ती साहब आप कुरान पढ़े तर्जुमा भी इहदिना किया है। सिरातल मुस्तकीम का, मुफ्ती साहब अब इहदिना ये सिरातल देखें वो- मुस्तकीम। अब वो कह रहे हैं देखे ना जी, ये ये मैंने इहदिना कुरान सिरातल पढ़ा है। मुस्तकीम वाला सुना दे। नहीं यार, एक सेकंड एक मुफ्ती सेकंड एक साहब। सेकंड अच्छा एक मिनट जी जी बोले बोले इहदिना मुफ्ती सिरातल साहब आपसे मुस्तकीम वाला बात हो सुना रही है दे। ना, जी नहीं मुफ्ती नहीं साहब एक आपसे बात सेकंड हो नहीं रही है ना, इन्हें कहे मुझे बात एक करने दे मुझे। अबू हसन साहब एक सेकंड भाई, ये तहम्मुल से बात करते। इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला सुना दे मुफ्ती साहब, जी सिर्फ वही वाला। ਤੇ ਜਨਾਬ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ रहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से 5 और 50 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਜਨਾਬ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। बस ये दिन बस सिरात अल मुस्तकीम 26 हाँ, मई में टट्टी टट्टी करते मोतर हुए मर भी जाएगा। सही, 26 मई यार, भी अब सही। इसको, अब इसकी तावील अब को आपसे तो आगे- तावील नहीं मांगिए अबू हसन साहब, आपसे भाई तावील नहीं पूछिए। कलमा तो सरी ये जो सरी होता है ना, है, वो ये होता ये है सरी है। कलमा तो सरी ये होता है कि कोई बंदा ये कहे कि यही तर्जमा है। वो तो कह रहे हैं कि भाई कौन कह सकता है कि ये मैंने कुरान नहीं पढ़ा और मैंने इसका तर्जमा नहीं किया। जी वो कहते हैं कि कौन ये कह सकता है
کہ جی جی میں نے یہ قرآن نہیں پڑھا ہاں تو اور وہ میں تو نے اس کا صریح ترجمہ نہیں بتا کیا. رہے نا کہ یہ صریح ہے. کلمہ تو صریح تو اچھا تب ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ میں نے یہ صحیح ترجمہ کیا ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے، پھر یہ اچھا ہوتا یہ بھی کلمہ سن لیں صریح. سن لیں آگے سن لیں چلے سن لیں. نہیں پہلے اسی پہ بات کریں. نہیں میں پہلے قرآن اسی پڑھے پہ بات کر مفتی لیتے صاحب ہیں نا. نے جان بوجھ کے غلط ترجمہ کیڑا کیا. بندہ انکار کر سکتا جی یہ منٹ سن لیں. دولین او دے بعد جننے بھی او دے خلیفے آن کے سارے کذاب تے دجال تے فراڈیے ہوں. ویکھو نا ہن میں قرآن پڑھے ہے ترجمہ بھی کیتا ہے. اچھا ویکھو نا میں اور قرآن پڑھیا ہے تے ترجمہ کیا بھی ہے. پڑھے ہے جی. تے ترجمہ بھی کیتا ہے. ترجمہ بھی. کون کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھیا تے ترجمہ نہیں کیتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھیا تے ترجمہ نہیں کیتا؟ پھر سنیے جننے بھی او دے پھر میں خلیفے آپ آن کے کے آپ سارے کی کذاب تے اپنی دجال تے پھر میں فراڈیے آپ کے اپنی آئی ڈی سے چلا دوں گا یہ والی. قرآن پڑھے ہے ترجمہ بھی کیتا ہے. دیکھو میں اور قرآن پڑھیا تے ترجمہ بھی کیتا ہے. سنو یہ صریح ہے صریح. ترجمہ بھی کیتا ہے. میں یہ قرآن صریح پڑھیا تے الفاظ ترجمہ ہے بھی بھائی. کیتا اس ہے. میں نہیں اس میں مبشر کی اور ان لوگوں کی کوئی تعویل جو ہے نا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. نہیں ہم وہ ان خود کی کہہ رہا ہے کہ کسی میں بھی نے تعویل کو قرآن پڑھا منظور ہے اور نہیں ترجمہ کریں گے. کیا ہے. یہ صریح طور پر گستاخی ہے. اور مبشر نے جس طرح کل عام بیچ چوراہے قرآن کی گستاخی کی ہے اسی طرح یہ اچھا میں بالکل بتاتا ہوں چوراہے اس کا پر آ طریقہ کر بتاتا ہوں آپ کو پورے میں. امت مسلمہ سے اس کا معذرت طریقہ بھی بتاتا کرے ہوں نا گا. میں نہیں آپ کو. اپنے اس طریقہ آپ کیسے گستاخی بتائیں کی گے؟ وہ اس کہہ کا رہے میں ہیں آپ ایک سیکنڈ اس کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں نا. ایک سیکنڈ طریقہ ہم بتائیں گے آپ کو. طریقہ بھائی ہم بتائیں زبردست گے. طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو طریقہ بھائی. بتاؤں اس گا کا ایک نا. اچھا طریقہ بتا تو رہا ہوں ہم نا. آپ کو بتائیں بھی گے ابو قابل حسن قبول صاحب. ہوگا. مبشر جو آپ کو ہے بھی قابل قبول ہوگا. نہیں آپ کو مبشر بھی قابل آئے قبول گا ہوگا. وہ اسی آپ یہ والی طرح ویڈیو جو ہے نا عوام میں آ کر اس کو ایک بھیجیں سیکنڈ دارالفتہ بنوریا ٹاؤن دارالفتہ. ایک سیکنڈ آپ بنوریا ٹاؤن چھوڑ لے. وہ ہم ہی بنوریا ٹاؤن ہے یار ہم ایک ہی منٹ ذرا دارالفتہ ٹھہر تو ہے. جائے. میں اتنا اچھا ابو طریقہ حسن بتانے لگا ہوں آپ کو. ہاں ایک سیکنڈ. میں ہم آپ نے کو تو اتنا وہ بھی بیچا تھا اچھا نا. طریقہ بتانے وہ لگا ہوں. مطارق نہیں مسعود تو کیا صاحب کا بھی بیچا تھا. مفتی مبشر مر گیا ہے، اس کی مفتراہٹ ختم ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جن کے پاس آپ کہتے ہیں یہ بھیج دو؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یہ مبشر جو ہے نا مفتی تو اس کو کہنا جو ہے نا یقین جانی یہ علم کی توہین ہے. اس کو مفتی نہ یہ بات کہے. دوبارہ سن لے جی. ویکھو نا ہن میں قرآن پڑھے ہے ترجمہ ویکھو نا میں ہون قرآن پڑھیا کی ویکھو نا میں اچھا یہ قرآن پڑھیا مبشر نے کیتا ہے. اور ترجمہ بھی کیتا ہے. قرآن بھی پڑھیا تو ترجمہ بھی کیتا ہے. جی مفتی کوئی صاحب کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں ہیں قرآن عالم نے نہیں دین پڑھا. ایک سیکنڈ میں اور یہ طریقہ دیکھ بتاتا ہوں نا. لیں کہ آپ کے ذمے کچھ ہے یعنی کہ ایز اے عالم دین جی یہ آپ دیکھ لیں آپ کر کیا رہے ہیں. عالم دین ایز اے مسلمان آپ کہہ دیں. مسلمان پہلے تو ایز اے نہیں مسلمان ابو عالم حسن دین صاحب ہیں. ایز اے یہ دیکھ مسلمان. لیں ابو الحسن بھائی یہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. حسن یہ جو کام آپ ابو کر حسن رہے ہیں حذیفی کیا صاحب کی یہ آپ بات کے سنیں. منصب. ابو حسن بھائی حذیفی صاحب کی بات سنیں. جی حذیفی صاحب پلیز. ابو الحسن بھائی یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ آپ اسے درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ جی ابو حسن بھائی مائک کر لیں. جی مائک ان میوٹ کر لیں پلیز. اگر تو شاہ صاحب نے اگر تو شاہ صاحب نے اس پوری ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ یہ ترجمہ میں نے جو کیا ہے یہ درست ترجمہ ہے تو پھر تو یہ بالکل غلط نہیں ہے. ہم تعویل نہیں لیکن مانگ وہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں. صریح وہ صحیح ہے یا تعویل غلط نہیں ہے؟ وہ ہوتا تو نا. یہ کہہ رہے ہیں. اب یار ایک منٹ میں بات تو کرنے دیں. جی کریں بھائی. اگر تو وہ یہ کہتے نا کہ یہی ترجمہ درست ہے یہ جو میں نے کیا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے یہ غلط ہے یہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ میں نے ترجمہ کیا ہے نا. اب دیکھیں میری بات سنیں. قادیانی سے ان کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ قرآن کے تراجم آپ ڈیبیٹس میں بھی قرآن کے تراجم غلط کرتے ہیں. وہ ایک مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے ترجمہ کرے جیسے یہ میں کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ سننے والا جو جاہل ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ ترجمہ درست ہے یا نہیں درست تو وہ کہے گا یار اس نے قرآن بھی پڑھا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے. وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. وہ ایک مناظرانہ انداز میں الزامی طور پہ اس کو جواب دے رہے ہیں. وہ کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر رہے نہ ہی وہ کوئی ترجمہ کلاس ہے. وہ کوئی یعنی کہ قرآن تفسیر کلاس دے رہے ہیں. یہ ترجمہ اب غلط ہے نا. مطلب بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مثال وہ ترجمہ تو کر ہی نہیں رہے. وہ ترجمہ تو محترم کر ہی نہیں رہے نا. دوبارہ سنا دے. دجال تے فراڈیے ہوں. میں قرآن پڑھے ہے ترجمہ بھی کیتا ہے. یہ پوری وہ کہتا ہے ویکھو نا میں قرآن پڑھیا تو ترجمہ بھی کیتا ہے. آپ کہتے ہو
انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ابو ترجمہ حسن نہیں آتا صاحب قرآن اہدنا کا؟ الصراط المستقیم قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کو ترجمہ نہیں آتا قرآن کا؟ اہدنا الصراط المستقیم قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے قرآن، قرآن بالکل ہے قرآن. آگے سنیے. کسی کو سمجھانے کے لیے غلط ترجمہ کرنا درست وہ ہے یا کہتا ہے نہیں؟ قرآن پڑھیا تو ترجمہ بھی کیتا ہے. بھائی قرآن کون سا پڑھا ہے؟ ترجمہ اہدنا الصراط غلط. المستقیم، اور ترجمہ کیا کیا ہے؟ اچھا موقع دیں نا جی بھائی، جی. موقع دیں بات کرنے کا. بات ایسے ہے کہ یا تو یہ پورا مناظرہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ پورا مناظرہ آپ چلا دیں. یہ ہے نہیں، آپ کے تو پاس پورا آپ مناظرہ؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چلائیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چلائیں، تو آپ کے پاس تو اس ویب سائٹ پہ سب کچھ ہوتا ہے نا. اگر ہم غلط ہیں تو لے کے آؤ، ابھی کھولو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، وہ تو ہے کیونکہ آپ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں. دیکھیں الزام آپ لگا رہے ہیں نا، تو مکمل بیان بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. کہا کہ وہ کتے کا بچہ، یہ گالی ہی سمجھی جائے گی. ہاں ہماری جو مراد ہے وہ تو واضح ہوگی نا. مختصر یہ ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے اور اگر آپ حضرت ربان کے لیے اچھا موقع دیں مفتی صاحب، اے بی آر بھائی ایک ذرا موقع دیں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ والی ویڈیو جو ہے نا، اتنا سا ٹوٹا، یہ 4 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا، نہیں یہ 5 سیکنڈ کا نہیں ہے جی. یہ سنا دو آپ کو. اچھا بات سنیں نا، بات سنیں، بات تو سن لینا. نہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا تھا. دیکھو نا، میں قرآن پڑھے ہیں، ترجمہ بھی کیتا ہے. کیڑا بندہ انکار کر سکتا ہے جی میں قرآن نہیں پڑھے؟ ابو حسن صاحب کو بولنے دو، وہ ہمیں کوئی طریقہ بتا رہے. جی بتائیے. میں یہ طریقہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ اتنا سا ٹوٹا جو ویڈیو کا ہے نا، یہ آپ اپنے کسی دارالفتہ کو بھیجیں اور ان کو کہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ دیں. کسی دارالفتہ کو نا یہ والا فتویٰ بھیجیں، بلکہ 2-3 جو آپ کے دارالفتہ ہے نا ان کو یہ بھیجیں جی اور ان سے ریٹرن کے اندر جو ہے نا وہ فتویٰ لیں. ریٹرن کے اندر فتویٰ یہ کریں گے آپ آپ مفتی صاحب ذبح کریں گے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کریں گے یہ اچھا کام. ابو حسن صاحب ایک سیکنڈ، ہم یہ ٹوٹا بھیج دے اپنے دارالفتہ، جی وہاں سے کوئی ریٹن افتاء شائع ہو جائے، وہ آپ کو قابل قبول ہوگا؟ بھائی آپ کے پاس پروف تو آ جائے گا نا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مستند ادارے سے. نہیں دیکھیں، بھائی بات تو سن لینا. وہ مستند ادارہ بھائی ایک اگر سیکنڈ ذرا اس بات تو کو سن لیں. سن کر نہیں ابو حسن صاحب یہ چھوڑیں نا یار، ٹائم ضائع نہ کرو، مکمل بات ہمارے تو سن سوال لیں. کا بھی جواب دو نا. یار یہ اس طرح ٹوٹا سے ہم تو نہیں بھیج ہوتا، دیں. اگر مگر تو نہیں ہوتا نا. نہیں، اگر ان مگر میں لوگوں کیا نے یار، یہ اگر مگر فتویٰ والی بات شائع ہے. کر دیا، ابو حسن بھائی ایک سیکنڈ، ان لوگوں نے فتویٰ شائع کر دیا، وہ آپ کو قابل قبول ہوگا؟ یار آپ ذرا بات میری مکمل تو سن لیجیے. اگر مگر والی کیا بات آ تو گئی؟ دے نا، ہم ابھی بھیج دیتے ہیں، میں ابھی ٹائپ کر لیتا ہوں، نہیں اس کو اٹیچ اس میں کر کے اگر بھیج مگر دیتا والی بات ہوں. کہاں وہاں سے آ سے گئی؟ کوئی بھائی فتویٰ آ اگر گیا، مگر والی کون سی بات ہے اس کے اندر؟ اگر مگر ہے نا سر، اگر ہے نا پھر نہ آپ مگر کریں، آپ اس میں تاخیر نہ کریں، آپ اپنے دارالفتہ کو یہ بھیجیں، یہ پیس بھیجیں اتنا. اچھا اگر اس طرح سے فتوے اگر آنے شروع ہو گئے نا، ایک منٹ کی آڈیو کے اوپر اگر ایک منٹ کی آڈیو پہ اگر فتوے آنے شروع ہو گئے نا، بات سنیں، تو پھر وہ سلسلہ رکے گا نہیں، وہ پھر ادھر سے بھی فتوے آئیں گے. پھر نہیں سن لے، ہمیں دھمکی نہ دے. دیکھیں یہ مفتی مبشر نے یہ ترجمہ کیا، یہ کیا اب ہے آپ یعنی کے مفتی شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک صحابی کو کہا، ابو حسن ایک صحابی ایک رسول کے سیکنڈ، بارے نہیں میں چھوڑے کہا یہاں کہ پر، میں ان کو ابھی یہ کوڑے بات ہو رہی لگواتا. ہے، ابھی ایک شاہ سیکنڈ سن لے. عبدالعزیز صاحب نے یہ کہا تھا، ابو حسن شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں صحابی رسول کو کوڑے لگواتا. کہا تھا یہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. مجھے نہیں پتا کون ہے، آپ کے ساتھی ہیں نا؟ نہیں ایک سیکنڈ یار، اے بی آر آپ کے ساتھی ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب پلیز، مفتی صاحب محترم آپ کے ساتھی ہیں یا نہیں؟ یا ڈس آن کر دیں. آپ بھی تو میرے ساتھی تھے. آپ کی بروڈ پہ بیٹھ کر آپ کی پیروں کی ٹانگیں میں نے نہیں اٹھائی ہیں، ان کا دفاع نہیں کیا تھا میں نے. کیا چیز ہے؟ چھوڑے یار یہ بات ہے. اے بی آر پلیز، آپ کی پیروں کی ٹانگیں نہیں اٹھائی تھی میں نے، ان کا دفاع نہیں کیا تھا. اے بی آر ایک سیکنڈ. ابو بھائی حسن ہم نے صاحب بھی کئی دفعہ آپ کے جو تابعین ہیں نا، ان کا کچرا ہم نے بھی بڑی دفعہ صاف کیا ہے. ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے بھی آپ کے اکابرین کا کچرا بڑی دفعہ صاف کیا ہے. نہیں بڑی دفعہ صاف کیا ہے. دکھاؤ مجھے کہاں پر ہے. اے بی آر ایک سیکنڈ. اے بی آر میری بات کے اوپر ایک دفعہ نہیں،
अशरफ अली हसन, रसूल अल्लाह का पूरा मुनाजरा मेरा पड़ा हुआ है, एक सेकेंड पूरा अबू मुनाजरा हसन, मेरा पड़ा हुआ है अशरफ अली रसूल अल्लाह के यार ऊपर। तुम ABR पहले ये जो है क्या हो वो रहा है? मेरा वो पूरा चिश्ती मुनाजरा पड़ा रसूलुल्लाह को हुआ है। संभाल लो। बात सुने, बात सुने, बात सुने, मेरा चिश्ती पूरा रसूलुल्लाह को मुनाजरा संभाल अशरफ लो, अली चिश्ती रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह को का संभाल लो। बाबर मेहर अच्छा भाई की हम बरात मान के गए ऊपर ना है, पूरा यार, मुनाजरा एक पड़ा हुआ सेकेंड है। दोनों खामोश करे। अबू हसन वापस आपने आते दिफा हैं। किया था इस हमने भी इबारत कई का। दफा आपका कचरा, आपका गंद साफ हाँ किया, हाँ बड़ी हाँ दफा ठीक किया है है। ठीक है ठीक है। अभी ये जी जो हाँ। इस इबारत मुबशिर का ने दिफा कचरा आपने किया किया था है अबू ना, हसन भाई? अभी ये मुबशिर वाला कचरा साफ करे ना, अब इस पर बात करते हैं। ये मुबशिर ने जो जी गलाजत जी, अपना बकी है, जो हुज़ैफी गुस्ताखी भाई, की है, बिल्कुल ये अबू हसन जब एक तक सेकेंड, ये लोग ये आला मुबशिर हज़रत ने को जो गालियां नहीं ना कचरा, इन्होंने दी, ये मुबशिर का तब तक कचरा हम जो है, इनकी अबू अशरफ अली हसन छोड़ रसूलुल्लाह का हम यार, ये दिफा रंडी करते रोना रहे। छोड़ ले यार, ये किससे कहानी हजरत फिर खत्म हो तो गई। आप आला हजरत के फतवे से काफिर हो गए खुद। भाई हम यहाँ पे करते रहे हैं ना दिफा, ये भी करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं। अच्छा अबू हसन, ये मैं चलो अभी टाइप हम करके तो दिफा भेजता हूँ। करते रहे, आप तो फिर एक आला मिनट, हजरत एक के मिनट, फतवे से हुज़ैफी भाई काफिर को हो गए बोलने जब दे, आपने हुज़ैफी हमारा भाई। वहाबियों का दिफा किया। आपने पूरा मुनाजरा कर मारा, जैसे आज आप कुफरी इबारत कह रहे हैं, पहले उस पर आपने मुनाजरा किया, उसका दिफा किया, तो आला हजरत के फतवे से तो आप काफिर हो मैं गए। इस इबारत के ऊपर तो फतवा है ही नहीं, इस इबारत पे आला हज़रत का फतवा है ही नहीं। लेकिन अच्छा आप आलमी उसमें दीन काफिर हज़रत है, के नहीं इसमें सामने रहे हैं आप। मुसलमान है। देवबंदी उस मुतलक इबारत आला में हज़रत का काफिर फतवा है, इस इबारत में भाई मुसलमान है। हमने तो सिर्फ लो इस जी, इबारत की बात मैंने की है, मैंने शख्सियत की बात नहीं मतलब की, सिर्फ ये इस इबारत की ये बात की है। तो वो ये इबारत इबारत ठीक है। शख्सियत है या पूरे देवबंद का नाम है या अशरफ अली का नाम है इबारत उसमें? भाई हमने इबारत इसके की ऊपर बात की है, इतराज नहीं मैंने है भी ना, इबारत की हजरत बात दिफा की कर है। रहे हैं। नहीं आपको समझ मतलब नहीं, ये आपका उज़ैफी भाई, इल्जाम झूठा क्या है। चीज़ है? उज़ैफी भाई, ये जो मैं ये कह रहा जिस हूँ कि इबारत मैं का आपने इस दिफा किया, पर्टिकुलर इबारत है ना, जो अशरफ जी। अली रसूलुल्लाह जो पर्टिकुलर इबारत है, मैंने जी, सिर्फ जी, इसकी जी। बात की है, मैंने शख्सियत की बात ही नहीं की मैंने। तो उसमें शख्सियत मतलब का कि जिक्र है या इस पर जमात का जो भी जिक्र है इतराज उस करे, इबारत में? आइंदा इबारत की बात इस हो रही इबारत है, पर जो इबारत भी की। इतराज नहीं, करे वो इबारत गलत में इतराज शख्सियत करे। का जिक्र है या जमात का जिक्र है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने तो इबारत इस का ही इबारत दिफा पर करना था ना। आइंदा जो भी इतराज करे वो गलत इतराज करे, क्योंकि आपने तो इस इबारत का दिफा किया है ना। भाई वो मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे जो फतवा है वो तो इन इबारतों पे नहीं, इस इबारत पे तो नहीं है ना फतवा आला हज़रत का। अच्छा इन इबारतों नहीं में ये हजरत, वही मैं मुसलमान भी है। अर्ज कर रहा हूँ, ये इबारत तो ठीक है जी ना, जी। इन इबारतों मतलब में इसका आपने दिफा मुसलमान किया, है। ये इबारत ठीक है। आइंदा भी जो इस इबारत पर इतराज करे बात वो ये गलत है इतराज कि करे। हमने, हाँ हमारा तो इतराज़ है भी नहीं इसके ऊपर। किसने इतराज़ किया मुझे बताएं इस इबारत के ऊपर? वो उस्मान ने कल ही एतराज़ किया था ना, याद नहीं है? ओ भाई उस्मान भाई और आपका जो वो मामला छोटा है वो बच्चा आपको पता है क्या नहीं, मामला है? उस्मान छोटा अब बच्चा भाई है, उस्मान उसको साहब, खेलने दो यार, करने दो। मैं आपको बात बताऊं, अभी तक किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना कि जो अहले सुन्नत के किसी बंदे के साथ बात कर सके। मेरी बात याद रखिए। ये अभी हमें तक- म्यूट कर देते हैं, देखें, अभी हमें तक- ब्रॉड से अभी गिरा तक- देते अभी हैं, तक- हमें म्यूट कर देते हैं, सुनो, अल्लामा बात सईद अहमद नहीं असद साहब है करने ना, देते। अल्लामा सईद अहमद असद साहब के मुनाजरे पड़े हुए हैं। हाँ, ये अल्लामा देख ले। सईद अहमद असद साहब के मुनाजरे पड़े हुए हैं। उसमें मेरे किसी चाहने वाले का नाम नहीं। वाह वाह, ना जा भेज दस्तगीर जो नारो। मैं फिर तवज्जो चाहूंगा आपकी। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का रजिस्टर खुद देखा है, मेरे किसी चाहने वाले का उसमें नाम नहीं है। और अगली बात सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं, जिस तरह आसमान का साया सारी जमीन पर है, मेरा साया हर मुरीद पर है। वाह 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 वाह। लो जी, कोई तो नहीं यही तो मैं जना आपसे है। कह रहा हूँ ना कि इसलिए अभी कह रहा हूँ फिर ये मैं भी बहुत बड़ा बातें पढ़नी मुनाजिर शुरू था, कर इसके दूं। साथ कौन मुनाजरा कर करेगा? दूं। ये तो कर दूं गौसे फिर पाक को मुनाजरे में ले आएगा। फिर हमें भी फिर पढ़ने का मौका दें फिर। जी जी, पढ़े अब्दुल हसन भाई, पढ़े। देखें नहीं, मुफ्ती यहाँ पर साहब आप की पढ़ वजह से ना सकते हैं, यार हम आपको इख्तलाफ म्यूट खत्म होना नहीं चाहिए। करेंगे, हम अबील आपको भाई। नीचे नहीं गिराएंगे। वो उस्मान तो बच्चा है ना, वो तो मतलब ये है कि यकीन जाने, उसको मैं समझाने चला ये जाता हूँ, किताब कि है जी समझा दो उसको। हजरत थानवी के पसंदीदा वाक़यात, और लिखने वाले हैं अबुल हसन जनाब भाई। अबुल हसन आज़मी। वो फरमाते हैं हजरत गौसे आज़म के धोबी का वाक़या मौलाना शाह फजलुर रहमान साहब से मैंने सुना। फरमाते थे हजरत गौसे आज़म का धोबी जब मरा, उससे कब्र में सवाल हुआ कि मर रब्बु का मा दीनों का, तो उसने जवाब दिया कि हजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूँ। मतलब ये था कि जो मज़हब उनका है वही मेरा है,
اس پر فرشتے نے انہیں ہنس کر چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تالیاں مارے, تالیاں, 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 اچھا یہ سنے یہ سنے یہ سنے یہ سنے تالیاں, تالیاں. یہ سنے یہ وہ بچے ہیں, یہ رضا خانیوں کے وہ بچے ہیں. ایک سیکنڈ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی پر اپنے اساتذہ ابو حسن یا صاحب ایک حکام سیکنڈ یا نوکر کو کھیلیں ایک سیکنڈ یا ابو حسن پوری صاحب, یہ آپ کے وہ اہل سنت والے بچے ہیں جن کے سامنے کوئی اہل سنت والجماعت علماء حق محترم دیوبند کا یہ بچہ ایک نہیں آ منٹ ذرا سکتا. نہیں سنیں, آپ کے بچے, آپ کے اہل سنت کے بچے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس حضرت کیلے بھر کے مولانا لوگ مفتی ہیں. رشید یہ دیکھ لیں, یہ ابوالحسن بھائی آپ کا مفتی مبشر صاحب سے رابطہ ہے؟ یہ دیکھ لیں. آپ تو کہہ رہے تھے میوٹ نہیں کرتے. ابابیل بھیا آپ تو کہہ رہے تھے میوٹ نہیں کرتے. مجھے حوالہ پڑھ لینے دیں. ابوالحسن بھائی ہمارا آپ کا اختلاف ان حوالہ جات پر نہیں ہے. ہاں جی یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں حذیفی صاحب, حذیفی صاحب یہ دیکھ لیں, یہ ان کے اہل سنت کے بچے, یہ ان کے اہل سنت کے بچے ہیں. دیکھ لیں چھوڑیں حضرت, یہ اختلاف نہیں ہے حضرت, چھوڑیں یہ چھوٹے موٹے اختلافات. نہیں, یہ تو مطلب یہ کہ یہ بتاتے ہیں نا, ان کو ختم ہونا چاہیے. اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ جیسے ہم پہلے کر رہے تھے, ختم نبوت کا کام کر رہے تھے دونوں حضرات, مفتی صاحب بھی کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے, اور مل کے کر رہے تھے. پھر مفتی صاحب نے ویڈیو بنائی طارق مسعود صاحب کے خلاف, ٹھیک ہے بنائیں, ان کا حق ہے, لیکن اس آڑ میں پھر اکابر اہل سنت والجماعت کو گالیاں دینا ہی مناسب نہیں تھا. انہوں نے ایسا کیا, پھر ہماری جانب سے مفتی صاحب کی جانب سے سٹریم میں ہوئی اور ان کا رد ہوا. پھر اب آپ حضرات کی جانب سے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا گیا. یہ آپ کی زیادتی ہے. ہم نے جس موضوع پر جس میدان میں ہم کام کر رہے تھے اس کی رعایت کی ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بھی فرقہ واریت والی پوسٹ نہیں کی اور کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں کی. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے بھی حوالہ جات, ہم نے ملفوظات کے بھی حوالہ نہیں کی. جب آپ نے وہ پیش کی عبارت حدیث والی جو ہمارے اکابر نے پناہ لکھے, ہم ملفوظات کی وہ جو ہوا والی عبارت ہے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. بیویاں رات کو نہیں نکلا کرتی. الزامی جواب حضرت بہت سے ہوتے ہیں, اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں. ساری یہ عبارات آگے پیچھے چلتی رہیں گی, اس کا فائدہ نہیں ہے. موضوع کو ختم کرتے ہیں. اگر مناظرے سے ختم ہونا ہے یا جھگڑے سے ختم ہونا ہے تو مفتی صاحب کو سامنے لا دیں. تو ہم جو بنیاد اور جڑ ہے نا حسام الحرمین, اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ مولوی احمد رضا صاحب نے حرمین شریفین میں جا کر ہمارے اکابر پر جھوٹ بولا ہے یا ہمارے اکابر نے واقعی کفری عبارات کہی ہیں. تو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اصل بنیاد تو یہ ہے نا, یہ جو جی فلاں نے یہ لکھ دیا, فلاں نے یہ لکھ دیا, آپ کی طرف سے عبارات آئیں گی, ہماری طرف سے آئیں گی, جی آپ کی کتب میں گند ہے, ہم کہیں گے ہماری کتب میں گند ہے. یہ ٹھیک نہیں, مناسب نہیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات, ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر حذیفی صاحب. مفتی صاحب نے جب ویڈیو بنائی نا طارق مسعود صاحب کے اوپر, جی ابو حسن صاحب, مفتی صاحب نے, حذیفی بھائی جب مفتی صاحب نے ویڈیو بنائی تھی نا مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر, تو اس وقت جو تھے مفتی منظور مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ویڈیو بنائی تھی. اس کے بعد نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے کافر ہیں اور یہ جو ہے وہ گستاخ ہیں, ان کو قتل کیا جائے. آپ کے مسلک کے عالم نے فتویٰ دیا تھا نا, کوئی نہیں ہے جو اس کا سر تن سے جدا کر دے. آپ کے مسلک کے بولنے دیں ابو الحسن بھائی کو, میری پوری بات سننے. اس وقت جو پہلی ویڈیو شاہ صاحب کی آئی تھی نا, اس کے اندر بالکل کسی قسم کا کسی عالم کا سوائے طارق مسعود صاحب کے کسی کا نام اس ویڈیو کے اندر آپ مجھے دکھائیں آپ. بالکل شاہ صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. ہوا یہ کہ یہاں سے مفتی کرکری صاحب نے, شاہ عبدالعزیز صاحب نے, اور یہ عثمان صاحب جو وابیلا کی آئی ڈی سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں نکالی. ہم نے 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن ہم لوگوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا, لیکن ان لوگوں نے وہ سلسلہ بند نہیں کیا. پھر اس کے بعد ادھر سے شاہ صاحب نے پھر جب انہوں نے گالیوں کا سلسلہ شروع کیا, پھر اس کے بعد جب مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا رجوع کرنے کے بعد اس سے پھر وہ پھر گئے اور حضرت اماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا ایک ضعیف حدیث پیش کر کے کہ حضرت اماں عائشہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو لکھنے والے ہیں کاتبین ہیں یہ ان کی غلطی ہے, یہ قرآن کے اندر جو غلطی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد.
اس کے بعد پھر شاہ صاحب جو ہے نا انہوں نے پھر اکابرین کی وہ جو عبارتیں ہیں جن کے اوپر فتاویٰ جات ہیں ان کا پھر حوالہ دیا. اس طرح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے ان کی طرف سے گالیاں دی گئی ہیں ادھر ٹک ٹاک کے اوپر. باقی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سارے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. ہم نے منع کیا, ہماری براڈ کے اوپر آیا یہ موضوع, پہلے آمن نذیر صاحب نے اس کے اوپر براڈیں کی ہیں. انہوں نے آمن نذیر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز لگا ڈی پی لگا کے انہوں نے تقریباً 8-10 دن تک جو ہے نا انہوں نے براڈیں کی ہیں. لیکن ہماری طرف سے ہم نے کہا بالکل خاموش, ہماری طرف سے کسی نے بات نہیں کرنی. علماء جواب دے رہے ہیں, یہ علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ادھر سے کیا ہوا, جیسے ہی انہوں نے پوچھیں انہوں نے کیا آمن نذیر صاحب کے خلاف انہوں نے براڈیں لگائی ہیں, کیا ان کو گالیاں دی ہیں؟ حالانکہ انہوں نے تو وہ بڑے بڑے سخت جملے جو ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے انہوں نے سارا دن ان کی ڈی پی لگا کے گالیاں دی ہیں, فتوے لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ان کے خلاف بالکل کوئی ری ایکشن نہیں دیا. لیکن جیسے مفتی مبشر شاہ صاحب نے ویڈیو بنائی ہے جی, ابوالحسن بھائی, مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم دفاع بالکل نہیں کرتے. جیسے آپ نے خود کہا مولانا منظور مینگل صاحب ہو گئے, یا اسی طرح وہ خود کہتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں, جو میرے شیخ ہیں میرے خیال سے ان کا جو مدرسے کے منتظم ہیں, انہوں نے پہلے ہی رد کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اس سے رجوع کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بے شک پورا سال مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ویڈیو بنائیں, ان کو رد کریں. اس بات کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں تب بھی لگائیں, وہ فتویٰ ٹھیک ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ جو مرضی کریں, مفتی طارق مسعود سے غلطی ہوئی ہے, واقعی ہوئی ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن اس بہانے سے اکابر کی توہین نہیں کی جانی چاہیے تھی. جہاں تک وہ تعلق ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہیں, تو مفتی صاحب کے ساتھ ہم شروع سے کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے. شاید آپ مجھے نہ جانتے ہوں, لیکن فورم وغیرہ پر اور واٹس ایپ پر مفتی صاحب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں میں کون ہوں. تو ہمارا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ہم فرقہ واریت کو نہیں لے کے آتے. جو لوگ فرقہ واریت پہ بحث کرتے ہیں ہم ان کی بات کو نہیں سنتے. اب جن حضرات کے آپ نے نام لیے ہیں, میں نے آج تک انہیں ختم نبوت پہ کام کرتے نہیں دیکھا. کون ہے میں جانتا بھی نہیں ہوں. جب اس طرح کے لوگ ٹک ٹاک پہ موجود ہوتے ہیں اور پہلے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی جی انہوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دے دی ہیں, تو اب میں نے بھی دفاع کرنا یہ مناسب بات نہیں تھی. مفتی صاحب اس میدان کے آدمی ہیں, کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ قادیانیت کیسے کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں, فرقہ واریت پھیلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, مفتی صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر صرف یہ بہانہ بنانا کہ جی دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی اس وجہ سے میں نے دیوبندیت کا رد کرنا ہے, تو اس سے پہلے رد شیعت کا ہونا چاہیے, کیونکہ صحابہ کرام کو شیعہ گالیاں دیتے ہیں. المومنین امی عائشہ کو کتنی گالیاں ٹک ٹاک پر شیعوں کی جانب سے دی گئی ہیں, ان کا رد تو نہیں ہو رہا. تو یہ حضرت صرف ایک سازش تھی قادیانیوں کی جس کے اندر پھنس گئے مفتی صاحب, مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے. پھر دوسرا مفتی صاحب نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا. جب ادھر سے یہ اعتراض ہوا کہ مفتی صاحب نے کتابیں چوری کی ہیں, اور پھر وہ سارا مال اور وہ سارا جو سٹیمیں چلی ہیں ہماری جانب سے بھی, کیونکہ آپ کے کسی کے اکابر کو گالی دو گے تو وہ غصہ تو کرے گا, پھر وہ جو زبان پر منہ پہ آتا ہے وہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں. تو مفتی صاحب نے انا کا بھی مسئلہ بنایا ہے, اور مفتی صاحب اس سازش میں پھنسے بھی ہیں. مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر کسی نے سٹریم کی بھی ہے تو آپ حضرات کی جانب سے بھی رد دیوبندیت پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہماری جانب سے رد بریلیت پہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو انہیں کرنے دیں, آپس میں لڑتے مرتے رہیں. آپ جو اپنا مشن ہے اس کے اوپر کام جاری رکھیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. اب وہ جو مفتی صاحب کے جتنے ساتھی ہیں, یہ عثمان ہو گیا یا آپ ہو گیا یا باقی ساتھی, وہ کتنی گالیاں دیتے ہیں, سارا دن سٹریم کرتے ہیں. تو دیکھیں حضرت یہ مناسب بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ختم کرتے ہیں اس مسئلے کو, مفتی صاحب آ جائیں, ہم آ جائیں. اگر مناظرے سے طے ہونا ہے تو اسام الحرمین پہ بات کر لیتے ہیں, مناظرے کے بغیر طے ہونا ہے تو جس طرح مناسب سمجھتے ہیں مشورہ کر کے کر لیتے ہیں. پہلے بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر لیتے ہیں. مناظرے کی شرط ہم نے پہلے رکھی, کوئی یہ نہ کہے کہ جی اگر مفتی صاحب نے مناظرہ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں آپ حسام الحرمین پہ کریں مناظرے. اگر وہ اپنی بروڈ پہ بلانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ یوٹیوب پہ ہمیں بلائیں, ان بلاک کریں, ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں. ٹک ٹاک پہ آنا چاہتے ہیں, کسی دوسرے تیسرے کی بروڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب اپنی بروڈ لگائیں یا میں اپنی بروڈ لگا لیتا ہوں, چلو میں بھی نہیں لگاتا, حذیفی صاحب اپنی لگا لیتے ہیں, وہ ان کے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ثالث جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, نہ میں لگاتا ہوں نہ وہ لگائیں. مفتی صاحب میں ذرا حذیفی بھائی سے ذرا تھوڑی سی بات کر لوں. حذیفی بھائی ہمارے واٹس ایپ مشاورتی پینل ہے نا جو, اس کے اندر چند ایک لوگ ہیں, زیادہ لوگ نہیں ہیں, میرے خیال سے شاید 10 ایک لوگ ہوں یا 15 ایک لوگ ہوں.
ان 15 لوگوں میں ہمارے ساتھ ایک دیوبندی عالم دین ہے، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، قاری سلیم صاحب ان کا نام ہے۔ اس کے بعد واٹس ایپ کے ہمارے جو گروپ ہے نا، اس کے اندر ہمارے ساتھ کافی سارے دیوبندی حضرات ہیں۔ ادھر بھی ہمارے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر عمر بھائی ہیں، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ ہمیں سختی کے ساتھ مفتی صاحب نے آج سے 5 سال پہلے جب میرا تعلق مفتی صاحب کے ساتھ جڑا تھا نا، تو مفتی صاحب نے ہمیں سختی سے یہ چیز ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ فرقہ واریت پہ کبھی بھی بات نہیں کرنی۔ اور واللہ میں نے حالانکہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں فرقہ واریت کے اوپر، وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو یہ یہاں پہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ اگر مفتی صاحب